دہشت گردوں کا خطرہ، پاکستان کا بھارت سے قومی ٹیم کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا ہفتہ وار پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میزبان ملک ہماری کرکٹ ٹیم کو عالمی کپ میں تحفظ فراہم کرے۔ سازگار ماحول پیدا کرنا بھی بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو بھارتی ویزے نہ ملنے سے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی کپ میں پاکستانیوں کو ویزوں کے اجراء کے لیے بھارت سے رابطے میں ہے۔ بطور میزبان بھارت پاکستانی شائقین کے عالمی کپ دیکھنے میں رکاوٹیں نہ ڈالے۔ امید کرتے ہیں پاکستانیوں کو عالمی کپ کرکٹ دیکھنے کے لیے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ بھارت سیاست کو کھیلوں کے ساتھ مکس نہ کرے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ٹرانس ہمالیہ فورم کا آغاز جغرافیائی رابطے اور ماحولیاتی تحفظ بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ٹرانس ہمالیہ فورم سے خطاب کیا اور چینی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں سی پیک باہمی تصویراتی تعمیروں سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ معاشی بحالی کے لیے ضروری ہے ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ سابق وزیر اعظم اور لیگی رہنما شہباز شریف سے لاہور اور پنجاب ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور نمائندوں نے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی صورتحال اور معیشت کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے تاجر نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف معاشی مشکلات کے حل کا ایجنڈا دیں گے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سیاست پر ریاست کو ترجیح دی۔ نواز شریف کا ایجنڈا قوم کا اتحاد اور معاشی بحالی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاشی بحالی اور مہنگائی سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ قوم کا اتحاد، سیاسی تسلسل اور درست پالیسیوں سے ہی معاشی خود انحصاری اور ترقی یقینی بنا سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ذمہ داری دے، مہنگائی سے نجات اور قومی ترقی کی ضمانت ہے۔ چینی کی قیمت پنجاب حکومت مقرر کرے، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چینی کی قیمتوں سے متعلق محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری کنٹرولر جنرل پرائس کا چینی کی قیمت مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ پنجاب کی حد تک پرائس ایکٹ 1977 کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ صوبے میں پنجاب حکومت چینی کی قیمتیں مقرر کرے گی اور تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا جائے گا۔ شوگر ملز مالکان نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا وفاقی حکومت کا اقدام چیلنج کیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے چینی کی قیمتوں سے متعلق جاری نوٹیفیکیشن معطل کر رکھا تھا۔ ہتھیاروں کے ذریعے کرنسی کی اسمگلنگ روکنے کے لیے تربیت یافتہ کتوں کا استعمال شروع۔ کسٹمز ذرائع کے مطابق تمام بڑے ایئرپورٹس پر کرنسی کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کتوں سے مدد لی جا رہی ہے۔ کارگو اور مسافروں کے سامان میں کرنسی کی نشاندہی کے لیے کتوں کی خصوصی تربیت کی گئی ہے اور ان کی کارکردگی شاندار ہے۔ کسٹمز ذرائع کا بتانا ہے کہ ہتھیاروں کی خفیہ حصوں میں چھپی کرنسی کا پتہ لگانے کے لیے کتوں کے ذریعے ہتھیاروں کے اندر بھی تلاشی لی جا رہی ہے اور کرنسی اسمگلنگ روکنے کے لیے تمام ملکوں غیر ملکی ایئر لائنز کی بین الاقوامی پروازوں کی خصوصی جانچ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈالر اور دیگر کرنسی کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کسٹمز ہر ممکن ذریعہ استعمال کر رہا ہے۔ تربیت یافتہ سراغ رساں کتوں کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز کا K9 یونٹ قائم ہے۔ کرنسی، بارود اور منشیات کا پتہ لگانے کے لیے تربیت یافتہ کتوں کے الگ الگ اسکواڈ ہیں۔